بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ ایران کے ایک بار پھر کویت پر حملے، ڈرونز اور میزائلوں سے ایئرپورٹ کو نشانہ بنا دیا، ٹرمینل کا نقصان پہنچا۔ حملے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ کویتی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی حملوں سے سفارتی مشنز اور اہم تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ ایران ڈرونز اور میزائلوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر گہری نظر ہے، سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 6 ممالک کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر اور فرانس کے وزراء خارجہ سے رابطہ کیا اور ملکی امریکی حملوں کے جواب میں کی جانے والی کارروائیوں پر اعتماد میں لیا۔ کہا کہ حق دفاع کے طور پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی آئل ٹینکر اور قشم جزیرے پر حملے کی شدید الفاظ مذمت۔ ترجمان نے بیان میں کہا امریکہ نے قشم جزیرے پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ کویت اور بحرین ایران پر امریکی حملوں کے لیے براہ راست ملوث ہیں۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کویت اور بحرین کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ایران دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن امریکہ پر بالکل اعتماد نہیں۔ سپریم لیڈر کی مقرر کی گئی ریڈ لائنز پالیسی کا حصہ ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی ڈپٹی اسپیکر مجتبیٰ نیک زادہ کا بیان، کہا امریکہ ایران کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث رہا۔ ایران کے 2 جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے فروری میں اسکول پر حملہ کر کے 170 بچوں کا قتل کیا۔ دوسری جانب ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا امریکہ سفارتکاری کی زبان سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے مطالبات زیر غور لانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس جاری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر سمیت سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہیں۔ مزید بات کریں گے امیر الدین مغل سے۔ جی امیر الدین بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس میں آل پارٹی کانفرنس جاری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر جو ہے مشترکہ طور پر اس کی میزبانی کر رہے ہیں اور تقریباً تمام ہی پارلیمانی جو پارٹیاں ہیں آزاد کشمیر سیاسی وہ اس میں شریک ہیں، اور پارلیمان سے باہر جو جماعتیں ہیں جیسے کہ جمعیت علماء اسلام ہے، اس طرح کی لبریشن لیگ ہے، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور اس جو ہے وقت تفصیل کے ساتھ اس بات پہ غور و ظہور ہے کہ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان پر کیا جو ہے قومی سطح کی سفارشات ترتیب دی جائیں۔ شام تک یہ کانفرنس جاری رہے گی، شام کو اس کا اعلامیہ جاری ہونے کا امکان ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ آپ کا تفصیل کے لیے۔ اور بجٹ کے معاملے پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی جالوں کا وفاقی حکومت سے بجٹ کے اعداد و شمار فراہم کرنے کا مطالبہ۔ گزشتہ رات کے اجلاس میں گرما گرمی، شیری رحمان اور اسحاق ڈار کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے نائب وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود ابھی تک حکومت نے بجٹ کی تفصیلات شیئر نہیں کی۔ دونوں اتحادیوں میں اگلی بیٹھک آج شام ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے عثمان جاوید سے۔ عثمان، کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں، گزشتہ روز بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی اہم بیٹھک ہوئی تھی، اور اہم بیٹھک میں بجٹ 2026-2027 میں کیسا ہوگا اس معاملے پر یہ بیٹھک ہوئی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وفد کی نمائندگی کر رہے تھے، اور وزارت خزانہ کے حکام سے جب مراد علی شاہ نے یہ پوچھا کہ صدر آصف علی زرداری کے کہنے پر وہ آج بجٹ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور بجٹ کیسا ہوگا، کیا اعداد و شمار ہے اور اس کا کتنا حجم ہوگا، جس پر وزارت خزانہ کے حکام جو ہے وہ برہم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ایسا نہیں چلے گا، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ خود بجٹ تیار کر کے خود ہی بجٹ پیش کر دیں۔ اور پھر شہری رحمان کا کردار اس میں بڑا اہم تھا، انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا، اور اس کے بعد اسحاق ڈار جب آئے تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے مراد علی شاہ کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ 2-3 پوائنٹس کے اوپر ہیں، وہ بھی جلد نپٹا لیے جائیں گے، اور مراد علی شاہ کی جو مطالبہ
ہوا تھا کہ بجٹ دستاویزات اور بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں اور حجم ہیں وہ فراہم کیے جائے. اس پر اسحاق ڈار نے ان کو کہا کہ یہ پورا کر لیا جائے گا, وہ ان کو دستاویزات فراہم کیے جائیں گے. اور اسی معاملے پر آج شام 6 بجے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی بجٹ سے معاملے پر آج بیٹھک ہوگی. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تاحال حکومت کی جانب سے کوئی دستاویزات فراہم نہیں کیا گیا. بجٹ کیسا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک لا علم ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت نے ابھی تک بجٹ کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. اسی معاملے پر آج اسحاق ڈار نے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور آج شام 6 بجے دوبارہ مذاکرات ہوں گے, جس میں نہ صرف دستاویزات بھی شیئر کرنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعداد و شمار ہے وہ بھی شیئر کیے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے میں ان پٹ بھی لیا جائے گا اور بجٹ کیسا ہوگا اس سارے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اہم بیٹھک ہوگی, جس میں ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ بھی موجود. شکریہ عثمان, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. وفاقی حکومت کا پی ایس ڈی پی میں صوبائی نوعیت کے منصوبے بتدریج ختم کرنے کا فیصلہ. صوبوں سے سماجی تحفظ, دفاع اور قومی سلامتی کے امور میں حصہ ڈالنے کا بھی مطالبہ کر دیا. سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی حکومت کی نئی حکمت عملی پر شدید تحفظات کا اظہار. صوبوں کو راضی کرنے اور آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنے میں وفاقی حکومت کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. وفاقی حکومت کی ترقیاتی پروگرام اور ٹیکس امور پر نئی حکمت عملی. صوبائی نوعیت کے منصوبے پی ایس ڈی پی سے بتدریج ختم کرنے کی ٹھان لی گئی. ذرائع کے مطابق سندھ اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں نے مخالفت کر دی. صوبوں کو راضی کرنے اور آئی ایم ایف سے ریونیو اہداف طے کروانے میں حکومت کو مشکلات درپیش. آئی ایم ایف سے ٹیکس وصولیوں اور اخراجات میں کمی پر بات کی جا رہی ہے. سندھ حکومت اور آئی ایم ایف سے مزید بات چیت بھی ہوگی. وفاق کا ترقیاتی بجٹ صرف 1126 ارب جبکہ صوبوں کا یہ بجٹ 3138 ارب روپے تک پہنچ چکا. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے بھی وفاق پر اخراجات محدود کرنے اور ریونیو بڑھانے پر زور دیا ہے. 15,264 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا بھی کہہ دیا. وفاق نے صوبوں سے سماجی تحفظ, دفاع اور قومی سلامتی کے امور میں حصہ ڈالنے اور جی ڈی پی کا 2% یعنی 2900 ارب روپے پرائمری سرپلس حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترقیاتی کاموں کے لیے مختص بڑی رقوم قومی ترجیحات سے ہم آہنگ کرنے پر زور. صوبوں کو 430 ارب روپے اضافی ریونیو جمع کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا. دستاویز کے مطابق نئے بجٹ میں صوبائی نوعیت کے منصوبوں کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے. 786 مجموعی منصوبوں میں خیبر پختونخوا کے 6 منصوبوں کے لیے صرف 1.2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. کے پی میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے 8.6 ارب روپے الگ رکھے گئے ہیں. خبر یہ ہے کہ ایران کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. امید ہے نتائج اچھے ہوں گے. صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. ایران اس بات پر متفق ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. ہمیں بتایا گیا کہ مذاکرات میں ایرانی سپریم لیڈر کی رضامندی شامل ہے. ممکن ہے مستقبل میں کسی وقت ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کروں. ایران کے ساتھ تنازع ختم ہونے پر پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. امید ہے نتائج اچھے ہوں گے.